آداب شہنامے کے اردو سیگمنٹ میں میں حسین افسر حاضر خدمت ہوں۔ آج کچھ قومی اور کچھ بین الاقوامی خبریں حاضر خدمت ہیں، آپ کے بس چند منٹ لیں گے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ ہندوستان میں اردو چینلوں کی جو خبریں ہیں وہ کم آتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو تسلیم کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی نسل کشی میں ملوث ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیل دونوں کی شرکت ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے اسرائیل کے حق میں امریکی بیان قابل مذمت ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امریکی محکمہ صحت اور خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی سے متعلق اسرائیل خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، جبکہ یہ بیان غلط تھا۔ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھتے ہوئے پوری طرح سے فلسطینیوں کے لیے مصیبتیں پیدا کی گئیں۔ دوسری جانب 8 عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ کی صورتحال میں متعلق مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ 8 عالمی امدادی تنظیموں کا کہنا تھا کہ اسرائیل اقدامات سے شمالی غزہ میں صورتحال ڈرامائی طور پر خراب ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور دیگر جگہوں پر رسد کا سامان جو دوسرے ممالک سے آ رہا تھا اس کے راستے مسدود کیے، ان کو وہاں جانے سے روکا، جس کی وجہ سے فلسطینیوں پر رسد نہ پہنچنے سے بھوک اور پیاس بڑھی۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل نے بہت سی جگہوں پر پانی اور کھانے کو روکنے کا ہتھیار استعمال کیا۔ اوپر سے بم اور ڈرون کی بارش اور سطح پر بھوک اور پیاس کی شدت، ایک عجیب سما پیش ہو رہا ہے، ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب حالت ہے۔ بنی نوع انسان تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم آئے ہیں۔ اس صدی میں کم از کم ہم نے بھی دیکھ لیا کس طریقے سے آب و دانہ بن کر کے اپنے مخالفین کو تحقیق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس پر دنیا خاموش بیٹھی ہے اور بڑے محلوں اور تخت و تاجوں کی دنیا والے صرف بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ سوٹ اور بوٹ میں ملبوس اجلاس میں بڑے کر و فر سے جاتے تو ہیں، لیکن نتیجہ بے معنی رہتا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ پر بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہم اجلاس کے جاؤ حشم میں مصروف ہیں۔ اسپتال گرائے جا چکے ہیں، کھانے پینے کے راستے مسدود، مصری سرحدوں پر چند لوگوں کو جانے کی اجازت اور چوطرفہ بے چارگی کا دور دورہ ہے۔ صورتحال ایک ایک سیکنڈ پر بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا رقص و موسیقی، جشن اور ناچ گانے، تفریحات میں مبتلا ہے۔ کس کو فکر ہے جو ان بچوں کو بچائے، گھروں کو نیست و نابود ہونے سے روکے اور بھوک اور پیاس سے غریب اور بیچارے فلسطینیوں کو بچایا؟ کوئی نہیں ہے۔ چند لوگ، چند طاقتیں، لیکن نہ بنجمن نتنیاہو کو شرم آ رہی ہے، نہ بائیڈن کو، اور اب نہ ٹرمپ کو۔ عجیب عجیب طرح کے متضاد قسم کے بیانات ہیں۔ ایک طرف اسرائیل کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے
دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولا گیا ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی بہتر گزار سکیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان حالات پر سب سے زیادہ جو بےہودگی اور بے حسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ مسلم ممالک کر رہے ہیں۔ اجلاس میں بڑے طمطراق سے گفتگو، لیکن عمل زیرو۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج کے اس خبرنامے میں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور کیا کیا برداشت کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ حالیہ دہائیوں میں کسی بھی تنازع کے مقابلے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں زیادہ صحافی مارے گئے۔ رپورٹ۔ فلسطینی مقامی صحافیوں حسونہ سلیم اور سری منصور کا سوگ منا رہے ہیں، جو وسطی غزہ کی پٹی میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ فائل رائٹرز کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ (CPJ) کا کہنا ہے کہ محصور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی نسل کشی کی مہم نے حالیہ دہائیوں میں کسی بھی دوسرے تنازع کے مقابلے میں ایک سال کے عرصے میں زیادہ صحافیوں کو ہلاک کیا ہے۔ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے امریکہ میں قائم گروپ نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں غزہ میں کم از کم 5 صحافیوں کو ہلاک کیا۔ 5 صحافیوں کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک قابض فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 189 ہو گئی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ 1992 میں جب سے کمیٹی نے دنیا بھر میں صحافیوں کے قتل کی دستاویز کرنا شروع کی تھی، غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی صحافیوں کے لیے سب سے خونی بن گئی ہے۔ غزہ میں صحافیوں کو مسلسل نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے اسرائیلی فوج کی جانب سے صحافیوں کے قتل میں اضافے کی جان بوجھ کر اور پہلے سے سوچے سمجھے نوعیت کی نشاندہی کی۔ بین الاقوامی برادری اور اس کے متعلقہ اداروں سے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کریں اور اکسانے والوں اور صحافیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے لیے کام کریں۔ CPJ صحافیوں کے مشتبہ قتل، اغوا اور زخمی ہونے کے مزید 130 کیسز کی بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 63 صحافیوں کی تعداد بتائی جو 1975 میں ختم ہونے والے 20 سال کے عرصے میں ویتنام جنگ کی کوریج کرتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ مقاومت کے لیے چندہ مہم میں رہبر آیت اللہ خامنئی کی تسبیح 1 ارب تومان میں فروخت۔ مقاومت کے لیے چندہ مہم کے سلسلے میں رہبر معظم انقلاب کی تسبیح کی 1 ارب تومان کی بولی لگائی گئی۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنانی اور فلسطینی مقاومت کے لیے ایران کے مختلف صوبوں میں چندہ مہم عروج پر ہے۔ صہیونی بربریت کا شکار عوام کے لیے چندہ مہم میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے حصہ لے رہے ہیں۔ تہران میں مخیر حضرات کے اجتماع میں رہبر معظم کی تسبیح بولی فروخت کے لیے پیش کی گئی۔ تسبیح کی 1 ارب تومان کی بولی لگائی گئی اور موصول ہونے والی قیمت مقاومت کے لیے عطیہ کی گئی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس فیصلہ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جس میں کسی الزام کے تحت ملزم کا گھر بلڈوز کرنے کی کارروائیاں پورے صوبے میں زور و شور سے جاری ہیں۔ جائز سپریم کورٹ نے اپنے طاق فیصلہ میں سرکار کی سرزنش کی ہے۔ اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ گھر توڑنا جرم کی سزا نہیں ہے۔ حکومت وہ جج نہیں بن سکتی جو ملزم کے گھر کو بلڈوز کرنے کا فیصلہ دے۔ سچ کا تعین عدلیہ ہی کرے گی۔ جمعیت علماء ہند بلڈوزر کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ گئی تھی۔ حکومت جج نہیں بن سکتی جو کسی ملزم کے گھر کو بلڈوز کرنے کا فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ من مانی طور پر بلڈوزر استعمال کرنے پر کسی سرکاری اہلکار کو نہیں بخشا جائے گا۔ جو حکومتیں من مانی طور پر بلڈوزر چلاتی ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی مجرم ہیں۔ سپریم کورٹ جب اچانک کسی گھر کے ایک حصے پر بلڈوزر چلا دیا جائے اور باقی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بلڈوزر کی کارروائی کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف نہیں بلکہ کسی کو بلاوجہ سزا دینا ہے۔ بلڈوزر کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر تنقید کی۔
उसने तंजिया अंदाज में कहा कि बुलडोजर अब गैराज में ही रहेगा। किनवज एमपी कानपुर के सीसामा असेंबली हलका में एक रैली से खिताब कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से एक है जहां 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। यूपी में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर हमला और जवाबी हमले की सियासत जोरों पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ तबसरा किया है, जो बीजेपी हुकूमत की अलामत बन चुका है। हुकूमत के खिलाफ इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने तंजिया लहजे में कहा कि जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। कम अज कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा हो जाएगा, अब किसी का घर नहीं उजड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ इससे बड़ा तबसरा किया हो सकता है। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में मजीद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया के मुताबिक मकामी पुलिस ने बताया है कि मुलजिम नगमा निगार है, जिस पर इल्जाम है कि इसने अदाकार सलमान खान से 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर के नाम पर तलब किए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजे थे और हालिया महीनों के दौरान सलमान खान को कम अज कम 4 धमकी आमेज पैगामात मिले हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां देकर तावान मांगने वाले अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब मुल्क का बदनाम जमाना लॉरेंस बिशनोई गैंग सलमान खान को मुतअद्दिद बार जान से मारने और करोड़ों रुपए तावान की धमकियां दे चुका है, जबकि सलमान खान के करीबी दोस्त और सियासतदान बाबा सिद्दीकी को भी लॉरेंस बिशनोई गैंग ने ही कत्ल किया। उर्दू की तरक्की और बका के लिए उर्दू के इस न्यूज़ बुलेटिन को ज़रूर समाअत फरमाएं। गुजारिश है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।